السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے آمنو کا ترجمہ اتقو سے کیا ہے، یعنی اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، اب دل سے بھی اس کو تسلیم کر لو۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، منافقوں سے نہیں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اشرکوا، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ گویا اس آیت میں ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ آج اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں، کافروں کو جا کر نصیحت کرو، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ عجائب گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کی خال میں کچھ بھر کر اسے وہاں رکھا ہوتا ہے۔ وہ شیر کی ممی ہوتی ہے، ہو بہو شیر کی شکل ہوتی ہے، دانت بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، منہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس صورت شیر کو دیکھ کر نہ تو کسی پر خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کوئی گھبراتا ہے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اس شیر کی دم پکڑتا ہے، اس کے دانتوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور کئی تو اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شیر کی فقط صورت ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندوں کے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا۔ اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آ گیا، گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت کیوں بنی؟ اس لیے کہ اب حقیقت سامنے آ گئی۔ ایمان کی بھی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ایمان کی صورت اور حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ صرف صورت ایمان ہے۔ ایسی حالت میں اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب دل میں حقیقت ایمان جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بلال اذان دیتے تھے تو نبی بیگانہ ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان کی صورت کو حاصل کر چکے ہو، اب تم ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم عربی ہو یا اجمی ہو، تمہارا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا فائدہ مند نہیں،
جب تک تمہارا دل گواہی نہ دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دل بھی اس بات کی گواہی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کو سچ سمجھ کر تسلیم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ علماء نے ایمان کی اصطلاحی تعریف بھی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد کی بنا پر یقینی طور سے مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو بندہ یہ الفاظ سچ سمجھ کر پڑھ لے وہ اصطلاحاً ایمان والا بن گیا۔